اے میرے محبوب نبی، آپ اپنی امت کے لوگوں سے فرما دیں کہ میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ تم میں سے اعمال کے لحاظ سے نقصان اٹھانے والا کون ہے۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں اطلاع نہ کر دوں کہ اعمال کے لحاظ سے، نیکیاں کمانے کے لحاظ سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں۔ آگے قرآن مجید نے اگلی آیت میں خود ارشاد فرمایا کہ اعمال کے لحاظ سے، نیکیوں کے لحاظ سے خسارے والے، نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ جو لوگ اپنی کی ہوئی سعی کو، کوشش کو، محنت کو جو نیک اعمال کے بارے میں وہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر تلاوت تسبیحات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، سحریاں افطاریاں کرتے کراتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، غریب پروری کرتے ہیں، اقربا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بڑے بڑے نیک کاموں کے پروجیکٹ، بڑے بڑے منصوبے، بڑے بڑے پروگرام، اور وہ اپنے خیال میں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بڑی نیکیاں اکٹھی کر لی۔ ان کا اپنا ذہن، اپنی سمجھ، اپنا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نے روزے رکھے بڑے، میں نے تراویحاں پڑھی، میں نے سحری افطاریاں کی اور کرائیں، صدقے خیرات کیے، غریبوں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھا، میں نے فلاں نیکی بھی کی، فلاں بھی کی، فلاں بھی کی۔ اب اپنے خیال کے اندر وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بڑا اچھا کر چکے، بڑی کمائی کر چکے، بڑی نیکیاں جمع کر چکے، لیکن حال ان کا یہ ہے کہ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی ساری کی کرتائی وہ دنیا میں ضائع ہو گئی، دنیا میں گم ہو گئی، دنیا میں پھٹک گئی ان سے۔ اب قیامت میں خالی ہاتھ، وہ ہمارے روزے کہاں ہیں، وہ ہماری تراویحاں کہاں ہیں، وہ ہمارے صدقہ خیرات، وہ ہماری سحریاں افطاریاں، وہ ہمارا رمضان، وہ ہماری نیکیاں، ہم نے تو بڑے کام کیے تھے، یہاں ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ سارا کہاں گیا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی ساری کمائی دنیا میں ضائع ہو، لیکن اپنے خیال میں وہ یہ سمجھتے تھے انہم یحسنون صنعا، انہم، ان کا خیال یہ تھا، یحسبون، وہ گمان یہ کیے ہوئے تھے بڑی نیکیاں کما چکے، اپنے من میں عجب میں تھے کہ فلاں فلاں تو بالکل نکمے رہ گئے، انہوں نے کچھ نہ کیا، میرے محلے میں، میرے اڑوس پڑوس میں فلاں نے تراویحاں نہیں پڑھی، فلاں نے روزے نہیں رکھے، فلاں نے یہ نہیں کیا، ان کے نقائص ان کے سامنے تھے اور اپنی نیکیوں کے ڈھیر سمجھتے تھے، لیکن جب آخرت میں پہنچے تو وہ کی کرتائی نیکیاں سب دنیا میں ضائع ہو گئی، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی امت کو ان لوگوں کی نشاندہی کروں۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اخسرین کا لفظ ہے، خاسرین کا نہیں فرمایا۔ ایک ہوتا ہے خاسرین، صرف نقصان اٹھانے والے، ایک ہے کسی اور کا جتنا نقصان ہوا ہے، کسی اور کا جتنا خسارہ ہوا ہے، کسی کے بھی نقصان و خسارے کے ساتھ ان کے نقصان و خسارے کا موازنہ کرو گے، مقابلہ کرو گے تو ان کا نقصان خسارہ ان کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کوئی دنیا میں کروڑوں کا نقصان کر چکا، کوئی دنیا میں اربوں کھربوں کا نقصان کر چکا،
کوئی اپنے باپ کی دی ہوئی کمائی ہوئی ساری پونجی اور جائیداد کو ضائع کر چکا، اس کا نقصان کم ہوگا، اور یہ بندہ جو دنیا میں اپنے خیال میں نیکیاں کما رہا ہے، نیکیوں کے ڈھیر اکٹھے کر کے قبر میں جا رہا ہے اس کے خیال کے مطابق، لیکن آگے اس کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہے، سب دنیا میں ضائع ہو گیا۔ فرمایا سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا بندہ میری امت کا یہ، اور یہ کون ہے؟ کیوں نیکیاں ضائع ہو گئی؟ روزے رکھے پر آخرت میں کچھ نہیں، تراویحاں پڑھی پر آخرت میں کچھ نہیں، آخر کیوں ان کے اعمال ضائع ہو گئے؟ کیوں ان بیچاروں کے نام اعمال میں ان کا کوئی اجر و ثواب موجود نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ریا، ان کے اندر دکھلاوا تھا۔ یہ اپنے آپ میں سمجھتے تھے، لوگوں کو دکھاتے، دیکھے میرے صدقے خیرات، دیکھا تھا میری کوٹھی پر لوگوں کا کتنا رش لگا ہوتا تھا، یہ سارے شام کو افطاری لینے والے ہوتے تھے، یہ سارے راشن لینے والے ہوتے تھے، یہ سارے زکوٰۃ لینے والے ہوتے تھے، میرے گھر میں پیسے تقسیم ہوتے تھے، میرے گھر میں راشن تقسیم ہوتا تھا، دیکھا تھا میری کوٹھی پر کتنا لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی۔ بس یہ خیال آیا نہیں اور ساری نیکیاں ضائع، سارا کیا کرتا ہے پر پانی پھر گیا۔ نیک عمل کر کے اس کو اپنے لیے عجب، خود پسندی، ریا، دکھلاوا، مخلوق کے سامنے اترانا، فخر کرنا کہ میں ہو گئی، میرے روزے، میری تراویحاں۔ فرمایا کر اور ڈر، یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ نیکیاں کر لیکن ڈر کے پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، ڈر کے پتہ نہیں اس ذات عالی کی، جناب عالی کے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تیری نیکیوں کیا ضرورت ہے؟ میں نے اگلے دن واقعہ سنایا تھا کہ ایک بندہ جاز، چرسی، حفیمی جو پڑے ہوتے ہیں بیچارے گلیوں پر، لکروں پر بیچارے نشہ کرتے، ٹیکے لگاتے، نشے میں تھک، گھر سے باہر، نفع نقصان کا پتہ نہیں، دوست دشمن کا پتہ نہیں، اپنے پرائے کا پتہ نہیں، ہر وقت بیچارہ نشے میں مبتلا ہے، جہاز بنا ہوا ہے، لیکن اللہ کا نظام، نماز ہو چکی مسجد میں، اب وہ مسجد میں آتا ہے، کیا کرنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ اس کو مسجد کا خادم روک دیتا ہے، دھکے دیتا ہے کہ تو پلید ہے، تو گندا ہے، صاف ستھرا نہیں ہے، تیرے کپڑے خراب ہیں، تیرا جسم خراب ہے، کب سے تو نہایا نہیں ہے، کبھی تو نے وضو نہیں کیا، تجھے پاکی پریدی کا پتہ نہیں، ہر وقت نشے میں دھت ہے، تو مسجد میں آ رہا ہے، اس کو دھکے دے رہا ہے، وہ آ رہا ہے پھر بھی وہ اصرار کر رہا ہے کہ میں نے مسجد میں آنا ہے، میں نے نماز پڑھنا ہے۔ پتہ نہیں کیسے اس کو خیال آ گیا، نشائی کو پتہ نہیں کیسے خیال آ گیا۔ اب اتنے میں قاری صاحب، امام صاحب دیکھتے ہیں، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، قاری صاحب جا کے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ بھیا مسجد میں آتا ہے اور اس کے پاؤں خراب ہیں، کپڑے خراب ہیں، جسم خراب ہے، نشے میں دھت ہے، کب سے پتہ نہیں اس نے نہایا نہیں ہے، وضو نہیں کیا، اللہ کا گھر ہے، پاک ہے، صاف ہے، اس کے ادب احترام کے خلاف ہے ایسے بندے کا اندر آنا۔ خادم کہہ رہا ہے، قاری صاحب اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کو پیار سے لے آتے ہیں وضو خانہ میں، اس کو وضو کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز پڑھاؤ، حالانکہ قاری صاحب پہلے نماز پڑھا چکے، اس کی دل رکھنے کے لیے چلو اصرار جو کر رہا ہے، اس کو واپس بیت تو نکالنا ہے، اس کا مطالبہ مان لیں گے تو یہ بیت چلا جائے گا، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، چلو کہ نماز پڑھو۔ ابھی پہلی رکعت تھی کہ اس بندے کی روح پرواز کر، اس نشائی کی روح پرواز کر۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر میں آپ دیکھتے، کیا ہم سمجھ سکتے تھے کہ یہ بندہ باوضو ہو کے اللہ کے گھر میں نماز کی حالت میں مرے گا؟ یہ سوچ ہو سکتی تھی؟ ہم تو اپنے بارے میں کہتے ہیں میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا قرآن پڑھتا ہوں، میں بڑا یہ کرتا ہوں، میں بڑا وہ کرتا ہوں، اس کو ہم پتہ نہیں کس نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس لیے تمہیں کیا پتا کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ تو اور میں اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ خدا کے لیے کبھی کسی مسلمان کلمہ گو کو اپنے سے ہلکا مت سمجھنا، اپنے سے گھٹیا مت سمجھنا۔
اپنے سے برا مت سمجھنا. ہر نیکی پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اجر ہوتا ہے اور ایک اثر ہوتا ہے. ہر نیکی پر آپ زکوٰۃ دیں، اس کا ایک اجر ہے جو آخرت میں آپ کو ملے گا، اور ایک اس کا اثر ہے جو دنیا میں آپ پر ہوگا کہ آپ کے اندر سخاوت آئے گی، آپ کے اندر غریب پروری آئے گی، آپ کے اندر مال کی محبت گھٹے گی کیونکہ آپ نے زکوٰۃ کا مال دیا ہے، تو آپ کے اندر سے بخل نکلے گا، سخاوت آئے گی، کنجوسی نکلے گی، غریبوں کا خیال آئے گا اور مال کی محبت کم ہوگی. زکوٰۃ صدقہ فطرانہ دینے کا ایک فلسفہ یہ ہے، یہ اس کا اثر ہے. اجر یہ ہے کہ جو میرے اللہ نے مرنے کے بعد اس بندے کو دینا ہے جس نے مال خرچ کیا ہے. اسی طریقے سے کوئی نیکی دیکھ لیجئے، ہر نیکی کا ایک اجر ہوتا ہے اور اجر ملنا ہے مرنے کے بعد، اور ایک ہر نیکی کا اثر ہوتا ہے. اثر وہ دنیا میں اسی وقت میرے اوپر ظاہر ہوتا ہے. میں حج پہ گیا، اللہ لے جائے سب کو، مثال کے طور پر اللہ جس بندے کو حج پہ لے گیا، اس نے جا کے حج کیا، اب حج کر کے واپس آیا، اب اس حج کے عمل پر ایک اس کو اجر ملا، وہ آخرت میں ملے گا، اللہ قبول کرے گا، اللہ اس کو اجر دے گا، اللہ نے دینا ہے. لیکن ایک اس حج کے عمل کا اثر ہوگا. اثر کیا ہوگا کہ اب اس کے اندر دینداری آئے گی، اب اس کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی. اگر حج سے آنے کے بعد بھی وہ پہلے سے زیادہ دنیا کا حریص بن گیا، پہلے سے زیادہ شریعت کے احکام کو روندنے والا بن گیا، تو اس پر حج کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا. یہ بظاہر نشانی ہے کہ اللہ نے اس کا یہ عمل قبول ہی نہیں کیا. اب جو ہم نے رمضان گزارا ہے، میں اصل میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جو ہم نے ابھی رمضان گزارا ہے تازہ، اس رمضان پر جس بندے نے جو نیکی کی، اس نیکی پر جو اللہ نے اس کو اجر دینا ہے، وہ میں نہیں جانتا، نہ میں فیصلہ کر سکتا. وہ اس بندے کا معاملہ اس اللہ کا معاملہ ہے. کسی کو نماز پر کیا دیا، کسی کو روزے پر کیا دے گا، کسی کو تراویح پر کیا دے گا، کسی کو سحری افطاری پر کیا دے گا، وہ میرے اللہ کا معاملہ ہے. میں اور آپ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ قطعاً نہیں کر سکتے. یہ اثر اجر کا معاملہ ہے. لیکن ایک ہے رمضان کا اثر جو خود قرآن نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا رمضان کا اثر یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں نے رمضان گزارا، تو اگر رمضان گزارنے کے بعد میرے اندر تقوی آیا تو میرے اوپر رمضان کا اثر ہوا، اور اگر میرے اندر تقوی نہیں آیا تو پھر یہ نشانی ہے کہ میرے اوپر رمضان کا کوئی اثر نہیں. رمضان کے اعمال، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ اعتکاف ہو، چاہے وہ لیلۃ القدر کا ملنا ہو، چاہے وہ سحریاں افطاریاں ہوں، چاہے وہ انسان رمضان کے اندر صدقہ خیرات کرے، تلاوت ذکر تسبیحات کرے، جتنی نیکی کی جس بندے نے کی، جو اجر کا معاملہ ہے ہر بندے کا، وہ میرے اللہ کے ساتھ ہے. میں اور آپ، کوئی عالم، کوئی مفتی کسی کے اجر کے بارے میں کوئی کلام نہیں کر سکتا کہ میری نیکی پر مجھے زیادہ ثواب ملے گا، فلاں کو کم ثواب ملے گا. قطعاً مجھے کوئی اختیار حق حاصل نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں یہ کہوں. لیکن جہاں تک ہے رمضان کا اثر، یہ اثر ہر ایک اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. میرے اوپر اثر رمضان کا ہے تو دوسروں کو نظر آئے گا. ہم میں سے کسی پر بھی رمضان کا اثر ہے تو ماحول میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، میرے ملنے جلنے والوں میں، میرے گھر والوں میں، میرے دوست احباب میں وہ اثر نظر آئے گا کہ میرے اندر تقوی، اور تقوی کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، خلاف شریعت کاموں سے بچنا. اگر پہلے بھی میں بد نگاہی کرتا تھا، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی کر رہا ہوں، میں پہلے بھی بد زبانی کرتا تھا، بد کلامی کرتا تھا، بد گمانی کرتا تھا، اب بھی ویسے ہی کر رہا ہوں. پہلے بھی نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی تھی، اب بھی ویسے ہو رہی ہیں. پہلے بھی میں رشوت، سود، جھوٹ یہ پہلے بھی کر لیتا تھا، رمضان کے بعد بھی ویسے ہو رہی ہیں. تو پھر یاد رکھیے اللہ کا قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ تیرے اوپر رمضان کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے. رمضان کا جو فلسفہ تھا، جو اثر ہونا تھا، وہ پھر تیرے میرے اوپر ظاہر نہیں ہوا. اس لیے ہم نے اپنے رمضان کی عبادات کو
محفوظ کرنا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائیں. قیامت میں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھ کے جائیں ہم بڑا کمائی کر کے جا رہے ہیں اور وہاں جائیں تو ہمارے کھاتے میں کچھ ملے ہی نہیں. تو اس لیے رمضان کی عبادات کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے اپنے اس 5 فٹ کے 7-6 فٹ کے جسم پر خدا کے لیے اللہ کی حکومت چلائیے, اس کو اللہ کے حکم کا پابند بنائیے. یہ ایک ملک ہے اور آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں. آپ باقی ملکوں کی فکر چھوڑیے, جو اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے اپنے وجود کے ملک پر دی ہے, اسی پر تو اسلام نافذ کریں. جب ہر بندہ اپنے وجود کے ملک پر اسلام نافذ کرے گا, شریعت کے احکام نافذ کرے گا, تو ماحول معاشرے میں بھی اثر نظر آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے, عمل کی توفیق دے. سنت